تو ہم یہ بات پھر کیسے سمجھ لیں کہ جب انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، اس کے بھی اصول، ضابطے، قوانین مرتب کیے جاتے ہیں۔ اس کو چلانا کیسے ہے، اس کو بند کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر اس کا استعمال ان قوانین کے خلاف ہوگا، اس کے استعمال کرنے کے ضابطوں کے خلاف ہوگا تو اس میں کیا نقصان ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کوئی بھی چیز مرتب کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ بھی مرتب ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اتنا بڑا قدرت کا یہ شاہکار جو کائنات میں اللہ نے بھیجا، اس کو پیدا کیا، تو اس کے زندگی گزارنے کے، اس کے روز و شب گزارنے کے، اس کے کائنات میں رہنے کے، اس کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے کوئی اصول ضابطے نہیں ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں آزاد ہے، یہ اپنی چاہت میں، اپنی مرضی میں آزاد ہے، یہ اپنی سوچ اور فکر میں آزاد ہے۔ اس کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی زندگی گزارنے کے لیے کوئی اصول، ضابطے اور قوانین نہیں ہوں گے، اس کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی راہبر کتابچہ نہیں ہوگا، کوئی راہبر کتاب، کوئی اصول اور قوانین مرتب نہیں ہوں گے۔ یہ سوچنا، یہ انتہائی کم عقلی، اور یہ بات جو بھی سوچتا ہے، جس کے بھی ذہن میں یہ خیال ہے، تو پھر وہ شعور سے آ رہی ہے، وہ عقل سے آ رہی ہے، وہ دانش سے آ رہی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اس کائنات میں بھیج کر اس کے لیے اصول اور ضابطے، قوانین مقرر کیے، اور اس کی ہدایت کے لیے اور اس کے پیدائش کے مقاصد کے لیے اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی، اپنے پیغمبروں کو اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی رہبری کے لیے دنیا میں بھیجا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انسانیت کے آخری رہبر تھے، جنہیں اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ کائنات میں اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول تھے۔ تو ان کے ذریعے اب قیامت تک کے انسانوں کو جینے کے سلیقے، رہنے کے طور طریقے اور زندگی کا نصب العین اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس کائنات کے انسانوں کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابیں ہدایت لے کر آئے اور زندگی گزارنے کے جو طریقے اور اصول و ضابطے لے کر آئے، وہی اصول، ضابطے، وہی طریقے، وہی قوانین اب اگر ان کو اپنایا جائے گا، جس وجود پر، جس جسم پر، جس قوم میں، جس وطن میں، جس سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول کے ان بنائے ہوئے قوانین اور اصول اور ضابطوں کو لاگو کر دیا جائے گا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ وجود، وہ جسم، وہ گھر، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ قوم، وہ ملک، وہ وطن، جہاں اصول اور ضابطے قانون الہیہ کے مطابق چلیں گے تو وہ صحیح سمت میں سفر کریں گے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر صحیح انعامات دنیا اور آخرت میں جو وعدے کیے گئے ہیں، وہ سارے وعدے پھر اللہ رب العزت اس کائنات میں ان کے لیے پورے کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اب تم نے جو زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کے اندر جو طریقہ اپنانا ہے، تو اس کے لیے تمہیں جب رہبری کی ضرورت ہوگی، تمہیں اس کے اندر جب اس زندگی کو گزارنے کے لیے
کسی آئیڈیل کی ضرورت ہوگی، کسی آئیڈیل شخصیت کی ضرورت ہوگی کہ جسے دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں، تو وہ آئیڈیل، وہ راہبر، وہ رہنما اور وہ مثالی شخصیت جسے دیکھ کر اب کائنات میں انسانوں نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور قوانین کی جو کتاب، اصول و ضابطے کی جو کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے اب بیچ دی گئی، وہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ کی کتاب ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اور کتاب اللہ سے ہٹ کر جتنے بھی رائج نظام ہیں دنیا میں، چاہے وہ انفرادی زندگی کا نظام ہے، چاہے وہ شخصی زندگی کا نظام ہے، چاہے وہ افرادی زندگی کا نظام ہے، چاہے وہ اجتماعی زندگی کا نظام ہے، چاہے وہ کسی گھر کا، کسی وطن کا، زمین کے کسی ٹکڑے کا، کسی قوم کا، کسی ملک کا، جو نظام بھی قانون الہیہ سے ہٹ کر اور سنت پیغمبر سے ہٹ کر اور طریقہ نبوت سے ہٹ کر جو نظام قائم اور رائج کیا جائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے براہ راست بغاوت ہوگی اور اس نظام کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری راہبر ہیں، آخری رہنما ہیں، اور ان کا طریقہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب عام آدمی، ایک عام شخص، ایک عام امتی، ایک عام مسلمان جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، جو فلسفی بھی نہیں ہے، جو کوئی دانشور بھی نہیں ہے، جو زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، اب ایک عام آدمی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حضور کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اگر ایک قوم اجتماعی طور پر اپنے اجتماعی زندگی کو گزارنا چاہتی ہے تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ ہے۔ اگر کسی مملکت میں بادشاہ چاہتا ہے حکمرانی کو کس طرح سر انجام دیا جائے، تو بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا رخ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق موڑ لینا چاہیے۔ تو اب ہم چونکہ عام آدمی حضور کی زندگی کو کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ ہم عام آدمی حضور کی زندگی کو، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں؟ اور جب ہم اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے تو پھر اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا اس زندگی میں؟ یہ دو چیزیں مختصر اس پر گفتگو ہے آج کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب پیغمبر اور اس کائنات میں سب سے برگزیدہ، سب سے مقدس اور سب سے اعلیٰ مرتبہ شخصیت کے حامل، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس، محترم نسل انسانی میں کوئی اور بشر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے دیے ہیں وہ اس امت کے لیے ہدایت ہے اور روشنی ہے، اندھیروں میں روشنی کا سبب ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے ہدایت کا اصل راستہ ہے۔ اگر کوئی راہ ہدایت چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھے اور حضور نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، حضور نے اپنی زندگی کو کس نہج پر بسر کیا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بول چال کیسی تھی، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو گفتگو میں کن آداب کا لحاظ رکھتے تھے، گفتگو کرنے کے آداب نبوی کیا ہیں، کسی مسلمان سے معاملات کاروبار کر رہے ہیں تو کسی سے بازار میں لین دین کرنے کے سنت اعمال کیا ہیں، کسی کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کے پیغمبر کے طریقے کیا ہیں، بیوی کے ساتھ معاملات کرنے کے حضور کے طریقے کیا ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے وقت گزارا، حضور کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا۔ عورتیں ہیں تو وہ اس کو دیکھیں گی کہ عورتوں کا ازواج مطہرات کا اپنے بطور شوہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا، انہوں نے گھر میں کیسا وقت گزارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھی، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور باپ کے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں بطور باپ کے کیسے تھے، بطور شوہر کے کیسے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوست بھی تھے، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو وقت گزارا وہ وقت کیسا تھا، آپ کے اپنے دوستوں سے وقت گزارنے کے رویے کیسے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک شہر میں رہتے تھے، ظاہری بات ہے آپ کے ہمسائے بھی تھے، آپ کے محلے دار بھی تھے، تو آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اپنے محلے داروں کے ساتھ آپ نے کیسا برتاؤ کیا۔ ہم لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو صرف یہی ممبروں پہ محرابوں پہ صرف یہ سنتے ہیں، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے قصے، آپ نے چاند اور ٹکڑے کر دیا، آپ کے معجزات سنتے ہیں، وہ بھی آپ کی سیرت کا پہلو ہے، لیکن ہماری زندگی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پہلو کیا ہیں، اس پر نہ کبھی ہم نے سنا ہے، نہ کبھی سننے کے لیے ہم نے کوئی طلب ظاہر کی ہے، نہ ممبر پہ مولوی سناتے ہیں اور نہ عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے اور نہ یہ کبھی ریسرچ کرنا چاہتی ہے کہ حضور کی گھریلو زندگی، حضور کی ذاتی زندگی کیسی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سفر بھی کرتے تھے، تو آپ سفر کیسے کرتے تھے، آپ کے سفر کے آداب کیا تھے، حضور سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ سفر سے کیسے واپس آتے، آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے ددحال داد کے جسے کہتے ہیں وہ بھی تھے، آپ کے ننہال یعنی نان کے جسے کہتے ہیں آپ کے وہ بھی تھے، آپ کے چچے بھی تھے، آپ کی پھوپھیاں بھی تھیں، آپ کے کزن بھی تھے، جیسے کزن ہوتے ہیں چچا کا بیٹا ہے، پھوپھو کا بیٹا ہے، ان کے اولادیں تھیں، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کے بیٹے بھی تھے۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کا رویہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیا تھا، آپ کا رویہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا تھا، آپ کی زندگی میں آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے، شادیاں بھی کیں، نکاح کیسے کیے، رشتے کیسے کیے، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ وقت کیسا گزارا، رشتہ داروں کے ساتھ نباہ کیسے کیا۔
یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے سارے خوبصورت پہلو ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم بحیثیت مسلمان کے کبھی ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ ہی نہیں کرتے۔ یہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نہیں پڑھتے، کبھی یہ شوق پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان کی زندگی کو تو پڑھیں، کہ جس کو اللہ نے کائنات میں سب سے عظیم انسان بنایا، جسے اللہ نے سید البشر کا رتبہ عطا کیا، جسے اتنا بڑا کائنات میں مقام بخشا گیا، اس عظیم ترین شخصیت کی، اس ہستی کی زندگی کو پڑھیں۔ کیسی زندگی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ اور اخلاق تو بڑا وسیع موضوع ہے۔ اخلاق میں پھر یہ جو میں نے آپ کو سارے پہلوؤں کا ذکر کیا، یہ سارے اخلاق میں آتے ہیں کہ ان سارے پہلوؤں میں آپ نے کس طرح کے وقت گزارے۔ اب ہر پہلو پہ آپ کے وقت گزارنے کی تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی، میں اشارتاً آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہارا نبی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے، بہترین ماڈل ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین لیڈر ہے، بہترین رہبر ہے، بہترین استاد اور معلم ہے، بہترین مرشد ہے، بہترین پیر ہے۔ تمہیں زندگی میں جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی سے لے لو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی اسوہ حسنہ، یہی آپ کا طریقہ جو آپ اس کائنات میں دے کر چلے گئے اپنی امت کو، وہ سارا محفوظ ہے احادیث کی شکل میں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواد کی شکل میں۔ آپ کی ساری زندگی محفوظ ہے، ساری زندگی، ہر پہلو محفوظ ہے۔ لیکن محفوظ تو سارا کچھ ہے، محفوظ تو ہر چیز ہے، اب ضرورت یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس سے رہنمائی لی جائے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز زندگی اور آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کا طریقہ جو آپ نے اس کائنات کو دیا ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی طرز زندگی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی طرز معاشرت نہیں ہے۔ حضور کے دیے ہوئے طرز معیشت سے بہتر کوئی طرز معیشت نہیں ہے، آپ کے دیے ہوئے نظام زندگی سے بہتر کوئی نظام زندگی نہیں ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ اس کائنات میں اس امت کے حوالے کیا، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کا کوئی عمل، آپ کا ہر قدم، ہر بول، آپ کی ہر بات، ہر گفتگو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آپ کی ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں، آپ کی زبان اقدس سے جو لفظ نکلتا ہے، وہ ہر لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ وحی الہی ہے۔ تو احادیث جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، وہ بھی گویا کہ وحی الہی کی ایک شکل ہے۔ قرآن کریم کلام الہی ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور احادیث پیغمبر کا کلام ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر جو بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے، جو بھی عمل ہے، جو بھی سنت ہے، وہ سارا کچھ، ہر عمل اللہ رب العزت کی طرف سے وحی شدہ عمل ہے، ذاتی کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر مسلمان نہیں اپنائیں گے، میں نہیں اپناؤں گا، آپ نہیں اپنائیں گے، تو کون اپنائے گا؟ وہ کافروں کے لیے تو نہیں ہے،
بھی جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، جو مسلمان ہی نہیں ہوا، جو اللہ کے نبی پہ ایمان ہی نہیں لے کے آیا، وہ اپنائے گا؟ تو محبت کا تقاضا، ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے نعرے لگاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت کے نعرے بھی لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، تو محبت کا پہلا تقاضا، پہلا اور بنیادی تقاضا یہ ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہر قول و فعل کی آپ رعایت کریں، اس کی ہر بات کی آپ رعایت کریں، آپ کی زندگی کا کوئی پہلو، کوئی عمل، کوئی قدم اس کے خلاف نہ ہو جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ لوگ آپ کو اس محبت میں منافق کہیں گے۔ یہ دنیا کا عام اصول بھی یہ ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ کی زندگی کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے طرز عمل کو اپنایا جائے، اور وہ طرز عمل جو اللہ کو بھی محبوب ہو، جو فرشتوں کو بھی محبوب ہو، وہ مجھے اور آپ کو محبوب نہ ہو، تو اس سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سنت پر عمل، ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس وقت میں گئے گزرے دور میں جو لوگ میری ایک سنت کو اپنائیں گے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت، مسواک کرنا بھی سنت ہے، ہم گھر میں برش کرتے ہیں۔ آج کا سائنسدان اور ڈاکٹر اس بات کی تحقیق پیش کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، آج کا سائنسدان جدید دور کا، کہ مسواک کرنا فطرت کے عین مطابق ہے اور صحت کے لیے کتنی مفید ہے۔ اور یہ جو ہم برش کرتے ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ صحت کے لیے کتنی مضر ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت عمل کے اندر آج سائنس تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے، صحت کے اور قدرت کے کتنے قریب ہیں، اور اس کے جو متبادل ہم نے طریقے اپنائے ہیں وہ کتنے مضر صحت ہیں، یہ سائنس بتا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ہر طریقے اور ہر سنت کے اندر دنیاوی زندگی کا بھی بھلا ہے اور خیر ہے، اور آخرت کا تو پھر ہے ہی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائیں، ہمارا ہر عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمل کے مطابق ہو جائے۔ اس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی یہ خیر اور برکت کا باعث بنے گا، اور آخرت کے اندر بھی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میدان محشر کے اندر سامنا ہوگا تو کم از کم شرمندگی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنا جب ہوگا، یہ تو سب کا عقیدہ ہے، سب مانتے ہیں کہ محشر میں حضور کا سامنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، اور قبر میں بھی سامنا ہوگا۔ تو جب ہم حضور کے طریقوں کو نہیں پہچانتے تو یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارا نبی ہے؟ ہم نے تو اس کے طریقے ہی نہیں پہچانے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، تو پھر جو حضور کی سنتوں کا طریقوں کو پہچانے گا تو وہ کہے گا کہ یہ میرا نبی ہے۔ تو جب کل حضور سے سامنا ہوگا میدان محشر کے اندر، تو کم سے کم ہمیں شرمندگی تو نہیں ہوگی کہ ہم حضور کے امتی ہیں، کہیں حضور یہ نہ کہہ دیں کہ یہ امتی ہے، تم میرے امتی ہو، تمہاری زندگیاں تو یہود و نصارہ والی تھی، تم نے تو میری زندگی کو اپنایا ہی نہیں، تم نے تو میری کسی بات کو سنا ہی نہیں، تم تو ساری زندگی یہود و نصارہ کی پیروی میں لگے رہے، تم نے تو میری پیروی نہیں کی، تو تم میرے امتی تو نہ ہوئے۔ تو اس لیے ہماری زندگیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق گزر جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا